جتنی سول عدالتیں ہیں، میری بات پہ غور کرنا، کتنی ہیں؟ جتنی سول عدالتیں ہیں سارے دعوے دائر ہوتے ہیں ایک عدالت میں تو نہیں جاتے نا. اگر 20 دعوے دائر ہوئے ہیں تو ہر عدالت میں 2 2 3 3 چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو آدھی عدالتوں کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو کورٹ کا نام دے دیا اور دوسری آدھی کو ٹرائل کورٹ کا نام دے دیا. میں نے کیا کہا ہے؟ آدھی عدالتوں کو ایڈمنسٹریٹو کورٹ اور آدھی عدالتوں کو ان کو نام دے دیا ٹرائل کورٹ کا. اب جو دعویٰ دائر ہوگا تو وہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ میں جائے گا، ایسے ہی ہے نا. پھر وہ اپنی کاروائی مکمل کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ کو ٹرانسفر کر دے گی، ایسے ہی ہے. اور جس کو وہ ٹرانسفر ہو کے گیا ہے ان کو جو پہلے دن دعوے ملے تھے وہ اپنی کاروائی کر کے ادھر بھیج دیں گے. ان کی ٹرائل کورٹ وہ ہیں، ان کی ٹرائل کورٹ یہ ہیں، ان کی ایڈمنسٹریٹو کورٹ یہ ہیں اور ان کی ایڈمنسٹریٹو کورٹ وہ ہیں. کوئی بات پلے پڑی؟ سینئر سول جج کو تمام دعوے دائر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے. وہ مارکنگ کر کے تمام سول ججوں کو تقسیم کر دیتا ہے. اب وہ سارے سول ججوں نے اپنی کاروائی جواب دعوے تک ایشو فریم کرنے تک مکمل کر کے ان کو لسٹ دی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا کام ایڈمنسٹریٹو کرنے کے بعد فلاں عدالت کو بھیج دینے ہیں. ان ججوں کو پتا ہے، ان کو لسٹ دی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر کے انتظامی کام کرنے کے بعد ہم نے یہ دعویٰ کدھر بھیجنا ہے. ان کے دراز میں لسٹ پڑی ہے، وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. اب وہ جدھر بھیجیں گے وہ اس کیس کی ٹرائل کورٹ ہے، اور اس ٹرائل کورٹ کے پاس جو پہلے دن آئے تھے وہ اپنا کام کر کے ادھر بھیج دے گی. ان کے لیے یہ ٹرائل کورٹ ہے. اب کلیئر ہوا؟ اب پچھلی عدالت نے تو آرڈر کر دیا، ایشو فریم ہو گئے، آرڈر کر دیا دوسری عدالت میں فلاں تاریخ کو یہ شہادت ہونی ہے، اور 7 دن کے اندر فرض گواہ جمع کرانی ہے. اب دونوں پارٹیاں بھاگتی ہیں کہ یار وہ 7 دن کے اندر اندر لسٹ نہ گئی تو مصیبت بن جانی ہے، ساڈا تو رائٹ ختم ہو جانا ہے. اور دونوں فرض گواہ بنا کے پھر اتنے جمع کرا دینے. اور جنہیں آرڈر کیتا ہے انہوں کو جاندے نے تو کہتے ہیں جی ادھر دیو، تو ادھر جاندے تو کہتے ہیں جی ادھر دیو. ہر ٹرائل جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس چلان آتا ہے اور پھر وہ ایڈمنسٹریٹو کام کرتا ہے، پہلے طلبی والا، سمر والا. یہ میں نے دیوانی والا اس لیے سمجھایا کہ فوجداری پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. وہ جو طلبی کرے گا وہ ایڈمنسٹریٹو کام ہے، وہ ٹرائل نہیں ہے. ٹرائل کب شروع ہوگا؟ جب وہ دوسری عدالت کو بھیجے گا. نہ، فوجداری میں تو ایسا نہیں ہے. اچھا، فوجداری میں ایسا؟ فوجداری میں ایسا نہیں ہے. وہ پہلے جو وہاں ٹرائل شروع ہوتا ہے جس دن وہ چارج فریم کرے گا، ادھر ایشو فریم کرے گا اتنے چارج فریم ہوگا تو ٹرائل شروع ہوگا. ادھر جس دن ایشو فریم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹرائل شروع ہوگا. ادھر جس دن چارج فریم ہوگا تو ٹرائل شروع ہوگا. اس سے چارج فریم ہونے سے پہلے جو کاروائی ہے وہ انتظامی ہے. بات سمجھ آئی؟ یس سر. وہ کیا ہے؟ ٹرائل کورٹ اس وقت شروع ہوگا جب اس پہ چارج فریم لگے. جس دن چارج فریم ہوگا اس دن سے وہ ٹرائل شروع ہوگا. تو اس سے پہلے وہ سارے انتظامی کاروائی انتظامی ہے، لیکن وہاں اس کو بولنا کیا جاتا ہے؟ انکوائری سٹیج ہے. مجسٹریٹ کی انکوائری سٹیج ہے. ادھر ہم کہتے ہیں انتظامی. ایشو فریم ہونے سے تک کیا ہے؟ انتظامی کام ہے. سر اکثر ملزمان سے پوچھنے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، ابھی نا انکوائری چل رہی ہے. وہ اسی کو کہتے ہیں وہ چارج فریم ہونے سے پہلے تک کا جو کاروائی ہے نا مجسٹریٹ کی، وہ انکوائری سٹیج ہے. جو اس سے پہلے تھانے میں ہوا ہے، ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر تو وہی ہوتی ہے جو بندہ اپنی درخواست دیتا ہے اسی کو وہ چھاپ کے ایف آئی آر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے تفتیش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تفتیش. تو وہ تفتیش کی سٹیج ہے تھانے میں. تھانے میں
تفتیش کی سٹیج، تفتیش کی سٹیج ہے. انویسٹیگیشن. پروسیکیوشن والے اس تفتیش کو چیک کرتے ہیں کہ صحیح ہوئی ہے, جرم صحیح لگا ہے, کاغذ پورے ہیں, کوئی قانونی کمی بیشی, پھر عدالت کے حوالے کر دیتے ہیں. جی اس میں وہ پروسیکیوشن کا ADPP اسٹیمپ لگا کے سائن کرتا ہے, دا کیس از فاؤنڈ فٹ فار ٹرائل. کیا لفظ ہوتے ہیں؟ دا کیس از فاؤنڈ فٹ فار, یہ لکھ کے اسٹیمپ لگا کے سائن کر کے پھر عدالت کو دیتا ہے. دا کیس از فاؤنڈ فٹ فار ٹرائل. فاؤنڈ فٹ فار ٹرائل نیچے اسٹیمپ کر کے تو پھر وہ چلان آگے دیتا ہے عدالت کو. ٹائم یا سیل؟ اسٹیمپ یا سیل. سیل. طلب کرنا ملزمان کو, سمن کرنا, ملزم آ گئے, ہاں جی, پھر ان سے وہ بات کرتا ہے, ہاں جی آپ نے یہ جرم کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا. اگر کیا ہے تو پھر ان کی چارج فریم کر کے سزا دے دے گا. اگر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے تو کہیں گے وہ گلٹی. کیا ہے؟ گلٹی. اگر نہیں کیا تو وہ کہیں گے ناٹ گلٹی. تو پھر وہ چارج فریم کر کے آگے لکھے گا ملزم نے کہا ہے ناٹ گلٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ جس دن وہ چارج فریم ہو گیا آگے اس دن سے ٹرائل شروع ہو جائے گا. ٹرائل کا مطلب پھر ایویڈنس ہوگی, اور ایویڈنس کرانا پروسیکیوشن کا کام ہے. جنہوں نے چلان جمع کروایا, سرکار کا کام ہے. پروسیکیوشن سرکاری ہوتی ہے. پروسیکیوشن کا کام ہے گواہ پیش کرنا. پھر وہ پروسیکیوشن کہتی ہے مدعی کو یہاں پیش کر دیا. تو وہ ٹرائل اس دن سے وہاں شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے انکوائری, وہ تھانے میں تفتیش کی سٹیج ہے. تفتیش, FIR تک کمپلینٹ سٹیج ہے. FIR تک کمپلینٹ سٹیج ہے. اس کے بعد تفتیش کی سٹیج ہے جو تفتیشی کرتا ہے. ادھر پروسیکیوشن کی سٹیج ہے, اور اس کے بعد پھر انکوائری سٹیج ہے مجسٹریٹ کی. اور جس دن چارج فریم ہوتا ہے پھر ٹرائل کی سٹیج آتی ہے. اب جس دن چارج فریم ہوتا ہے اس دن سے وہ ٹرائل کیس کہتے ہیں. اب مرڈر ٹرائل اگر وہ 302 دفعہ لگی ہے تو اس کیس کو مرڈر ٹرائل کہیں گے. اگر اس میں جرم 302 کا لگا ہے تو اس کیس کو مرڈر ٹرائل کہیں گے. اگر